نبی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نبی سے جو عمل کرواتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس کو خطا نہیں کہا جاتا، اس کو ان کی کمی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ کامل بنا کے بھیجتا ہے۔ آدم علیہ السلام روح زمین پر پہلے نبی تھے اور پہلے انسان تھے جو دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو روح زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، محمد میرا رسول ہے، تم اس کی اتباع کرنا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جب میں 40 سال تک اللہ سے معافی مانگتا رہا، کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں جنت میں تھا میں نے دیکھا تھا ایک ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو فرمایا میرے دل میں آیا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا اللہ تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فوراً فرمایا کہ آدم ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، ہم نے تجھے معاف کر دیا، آج تمہاری توبہ میرے محمد کے وسیلے سے قبول ہو گئی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کہ جب بھی کوئی کام اٹک جائے نا، جو کام تیرا نہ ہو رہا ہو، اللہ سے محمد کے واسطے سے مانگنا، اللہ اس کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ یہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی نوح علیہ السلام۔ میں بیٹا جب اللہ روٹھ جائے، جب اللہ روٹھ جائے تو اے میرا بیٹا تم اللہ سے اس کے نبی کا واسطہ دینا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے سنا نا کہ ایک نبی آئے گا میرے بعد، اس کا نام محمد ہوگا، اللہ اس کے امت کو وہ مقام دے گی کہ جو پہلے نبی کی امتوں کو نہیں ملا۔ وہ نبی ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، اللہ مجھے امت عطا کر دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کے لیے اس امت کو سنبھال کے رکھا ہے، وہ تو میں کسی کو نہیں دوں گا، میں نے تو اپنے نبی کے لیے اس امت کو سنبھال کے رکھا۔ فرمایا کہ پھر میری یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے، اس امت میں مجھے پیدا فرما۔ اس لیے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا اور جو ہے وہ امتی بن کے آئیں گے۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں ہمارے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو کوئی پہنچ نہ سکے گا، تیرے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے گا، تو تیرے سامنے یہ چیزوں کا وجود ہوگا وہ بھی تیری برکت سے ہوگا۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں
اللہ نے فرمایا، کبھی اللہ جل شانہ نے فرمایا والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے میرے حبیب مجھے تیری خوبصورت زلفوں کی قسم۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کے ساتھ ایک دفعہ نا کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، آئے نہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ تانے دینے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے تو آخرت کو رکھا ہے، آپ تو دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں، لوگوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے نا تو ادھر جا کے سرداروں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو معاذ اللہ آگے سے وہ لوگ کہنے لگے اللہ کو کوئی اور آدمی نہیں ملا جو تجھ غریب کو معاذ اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا؟ اللہ کے فرشتے نہیں تھے کہ اللہ نے تجھے ہی نبی بنا کے بھیجنا تھا؟